ایون کہ آدمی کلفٹن سے گلشن بھیجتا ہے بچوں کو 6 فون کرتا ہے کہ راستے میں کدھر گئے ہو, کہاں گئے ہو, کیونکہ سیکیور نہیں ہے نا لائف. مطلب ہمارا لائف ایسے ہے کہ ایک ہم قید خانے میں ہیں کہ وہ ایک ٹائم آئے گا کہ ہم کہیں گے تنگ آ گیا, کھولو یہ پنجرا, بس بہت ہو گیا. یہ کب تک اس طرح چلتا ہے؟ لا آرڈر ہی نہیں آپ کے ملک میں. اچھا, ایک چیز جو اگین ایک بہت ہی کڑوا سچ ہے ہمارے سامنے کہ اکثر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو جتنے لوگ صلاح دینے والے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں اب دور اندیشی کو دیکھتے ہوئے آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں, خواتین ہیں, خاموش ہو جائیں, نہ اس بات کو زیادہ بڑھائیں, آگے والے شاید زیادہ پاورفل ہیں. آپ کو بھی تو کہا ہوگا لوگوں نے, بہت لوگوں نے مجھے بہت کچھ کہا, مگر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ مجھے باہر کے ملکوں سے فون آئے, کئی لیڈیز کا آیا. اب میں جا رہا ہوتا ہوں, بعض لیڈیز کہتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, بچوں کے ساتھ میاں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا چیز بنائی کہ مطلب میرے بیٹے نے ایک چینجنگ لیا ہے, اور میں پیچھے ہٹ کے کیا کروں گا. مجھے ایک بات ہے, دیکھیں آپ کی جوان اولاد مر جائے تو میری باڈی چلے گئی, اب روح ہے, اب روح سے بھی میں گھبراؤں, اور میں اس روح کو اچھی جگہ یوز کروں, جس جگہ پہ میں جانا چاہ رہا ہوں اس چیز کو میں انڈرسٹینڈ کروں کہ اگر یہ میں نہیں کروں گا تو دوسرا باپ نہیں کرے گا. اب میں روتا رہوں, ڈپریشن میں چلا جاؤں, بیٹا میرا مر گیا, میں بھی مر گیا, میں کیوں مروں؟ میں تو اس بندے کو سزا دلاؤں گا جس نے ایک جنگلی سٹائل سے میرے بیٹے کو مارا, اور اس باپ کو بھی سبق سکھاؤں گا کہ تم نے اس کو کیا تربیت دی, پیسہ دیا, گاڑی دی, کارز دیے, گنز دی کہ جاؤ جس کو مار کے آ جاؤ. اچھا, ایک اہم بات, کیونکہ اب اگر یہاں پہ ہم چینج کی بات کر رہے ہیں کہ کیا رد و بدل قانون میں آنا چاہیے, کس طرح ان چیزوں کو ہم سپیڈی بنا سکتے ہیں, بیکاز بار بار یہ کہا جاتا ہے نا کہ if justice is delayed it is as bad as justice being denied. عمران صاحب, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ابھی جیسے آپ نے خود دامنی ریپ کیس کا یہاں پہ اگر اگزامپل دیا دہلی میں, تو اس کے لیے تو جی ایک سجیشن ان کی پارلیمنٹ نے, سول سوسائٹی کہہ رہی ہے کہ جی آرم ایوری ون, ہر ایک کو گنز دے دیں, اس طرح کی کوئی بھی چیز جب یعنی ایک خوف اور ڈر کی فضا ایسی پیدا کر دیں کہ لوگ کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے ڈریں. ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہے, ہمارے یہاں جو چیز ہوئی ہے اس کا ایک بڑا کی ریزن طاقت کا نشہ ہے, ٹو مچ آف ویپنائزیشن ہے. ہم تو ڈی ویپنائزیشن کی بات کرتے ہیں, آپ دونوں لوگ پالیسی میکنگ میں بہت قریب ہیں, آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے اس معاشرے کو یا اس پرٹیکولر چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے بیونڈ دس کیس؟ اس میں ایک چیز تو بڑی بہت واضح ہے, سسٹم ایسا نہیں ہے کہ سسٹم نہیں ہے, سسٹم موجود ہے, قانون موجود ہے, امپلیمنٹیشن کی نیت نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اگر مجھے پولیس والا روکتا ہے نا تو میں کہتا ہوں تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں, اتروا دوں گا پیٹی, تیری نمبر بتا, ابھی کال کرتا ہوں آئی جی کو, اور میں میرے تعلقات ہوں گے آئی جی کو کال کر کے اس کو غریب کو میں ہٹا بھی دوں گا, سسپینڈ کرا دوں گا. یہی اسی سسٹم کو اگر آپ دیکھ لیں کہ دبئی میں ابھی تھوڑے دن پہلے ان کے فارن منسٹر جا رہے تھے, وہ خود ہی واز ڈرائیونگ ہمسیلف, اور انہوں نے فون پہ بات کر رہے تھے موبائل پہ, تو پولیس والے نے روک کے ان کو ٹکٹ دے دیا. دا رولر آف دبئی کالڈ ہم اپ, بلایا اس نے, ان کو ترقی دی اور اس کو کیش انعام دیا. اس نے ہی سیٹ این ایگزامپل کہ تم بالکل ٹھیک کیا تم نے, اگر فارن منسٹر کو تم نے روک کے یہ کیا. ہمارے یہاں کیا ہے, بالکل فرق سسٹم ہے. یعنی ہمارے آپ مجھے صرف اتنا بتائیں, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اس کا کہ پولیس 2 دن سو رہی تھی, 3 دن, جیسے چیف جسٹس نے آئی جی کو تڑی لگائی سارا کچھ ٹھیک ہو گیا. یہ آئی جی صاحب خود کیوں نہیں نیچے والوں کو تڑی لگا سکے, یا انٹیریئر منسٹر کیوں نہیں آئی جی کو کہہ سکے, یا چیف منسٹر کیوں نہیں کہہ سکے, یا پرائم منسٹر کیوں نہیں کہہ سکے؟ اور سر آپ اس کا کیا جواب دیں گے, کیونکہ مین چیز یہ ہے ہم بار بار جب بات کرتے ہیں ول از مسنگ, کسی کی ول نہیں ہے. کوشچن اٹھایا جاتا ہے. کوثر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سوال بجا ہے, کیونکہ اس میں 5 سال گزر گئے ہیں, اگر یہ ول لوگ یہ فیل نہیں کر رہے, عوام یہ فیل نہیں کر رہی کہ ول اسٹیبلش نہیں ہوئی, ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. آج بھی اگر اس میں سے ہم چیف جسٹس کو ہٹا لیں نا, چیف جسٹس صاحب کہیں گے جی ٹھیک ہے جو اس کا فیصلہ ہو جائے, یو نو اٹ ان یور ہارٹ, آئی نو اٹ ان مائی ہارٹ, کہ نہیں ہوگا, ہی ول بی سیٹ فری, یہ ایسے ہی دفن ہو جائے گا, فائل پہ مٹی پڑ جائے گی, نہیں ہوگا. ایکچولی تھنگ از دیٹ, لیٹ می بی ویری فیئر اوور ہیئر اینڈ فرینک ان دس تھنگ. دیکھیں, کولڈ بلڈڈ مرڈر کرنے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے. ایون آئی ہیو سیڈ دا سیم تھنگ. دوسری بات یہ گورنمنٹ نبیل گبول صاحب نے اس میں لیا, ہمارے ایم ایل اے, انہوں نے بھی انٹروین کیا ہے, ان کا بھی پراپر انہوں نے بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ. اور ملالہ کا اگر آپ کیس دیکھیں اس میں بھی گورنمنٹ نے بڑا کام کیا ہے. اس کا بھی اگر آپ کیس دیکھیں تو انٹرپول کے ذریعے گئی ہے, وہاں پر ہائی رینکنگ آفیسرز بھیجے گئے, وہاں پر سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے, اینڈ بٹ وی میک شیور, ہمیں پتہ ہے لا اینڈ آرڈر بھی ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس سے ڈینائی نہیں کر رہے کہیں بھی. بٹ دین اگین چلے ملالہ کی کیس کی بات کرتے ہیں,
ملالہ کا واقعہ ہوا, UN نے ملالہ ڈے منا لیا, انٹرنیشنل سپورٹ آ گئی, لیکن اگر میں آج پوچھوں کہ کوئی بچی اس وقت جو پاکستان کے کسی دور دراز علاقے میں اگر کسی دیہات میں اسکول جا رہی ہے, کیا وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی؟ کل کیسے ہم انشور کر سکتے کہ اس پہ کوئی اٹیک نہیں ہو؟ ملالہ کا جو ہے ایک مائنڈ سیٹ جو اس وقت چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جو اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں یا جو ٹیررزم بھی کہوں گی اس کو, چاہے وہ بچے نے کیا, وہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے, میں کہوں گی اس میں 2-3 چیزیں ہمیں بہت دھیان رکھنی ہے. پہلی چیز یہ کہ وی مسٹ میک شیور کہ ہمارے بچوں کی کمپنی کیسی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جنہوں نے بتایا کہ حالات خراب ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں یہ بھی میک شیور کرنا ہے کہ اگر حالات خراب ہیں تو ہم سب پولیس اور یہ جو گورنمنٹ ہے ان کا کام کیا کہ وہ پولیس کو انسٹرکٹ کریں. پولیس کا کام ہے کہ وہ اپنا ٹیک کیئر کریں, اور ماشاءاللہ یہ بھی DSP ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ جتنا پولیس ایفرٹ کرتی ہے کرنا چاہیے, اور اگر کم کرتی ہے تو اور زیادہ کرنا چاہیے. گورنمنٹ ایک حد تک ان کو بولے گی, ہم کوئی سیاسی لوگ ہتھیار لے کے تو نہیں کھڑے ہو جائیں گے نا, پولیس ہم یہی کریں گے, انسٹرکٹ کریں گے, وہ نہیں ہوگا کبھی. دیکھیں بہت کچھ کیا ہے گورنمنٹ نے, جس طرح میں نے بتایا اس چیزوں کو کرٹیل کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے 15,000 اور پولیس اہلکار ڈالیں کہ ہمارے پاس پولیس کے لوگ بہت کم ہیں اس وقت. پھر اس کے بعد CCTV کیمراز لگائے, ایسے بہت سے اقدامات کیے ہم نے. پھر بھی اس طرح کے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں یہ چیز آ جاتی ہے, چاہے وہ بچے نے بھی کیا ہے, تو یہ چیز ہمیں ختم کرنی ہے, ہم خود بھی مانتے ہیں. اچھا ایک چیز یہاں پر کہوں گی, 17 ایئرس کا بچہ اریسٹ سے لے کے پہلے تو لوگ کہتے ہیں نا عام آدمی کے لیے تو FIR کٹوانا ایک مرحلہ, پھر اس کے بعد ایویڈنس اینڈ وٹنسز کا ملنا ایک مرحلہ, پھر اس کے بعد کسی طرح اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو اریسٹ نہیں ہوگا, اریسٹ کے بعد اگر یہ کیس چلا جائے تو وہ اتنی طول پکڑے گا کہ آپ اس میں جسٹس کی امید نہیں کر سکتے. تو ان تمام مراحل سے جہاں آپ گزر ہیں اورن صاحب, سب سے کمزور کڑی کون سی ہے؟ کیا چیز بہتر کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے تو کہا کہ بہت کچھ کیا ہے گورنمنٹ نے. پہلے تو ان کی بات کا تھوڑا سا جواب دیتا ہوں کہ نبیل قبول جو ہے پیپل پارٹی کی طرف سے نہیں آیا, وہ بچے کا خالو تھا. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں, میری سن لینا, میں بتا, دیکھیں میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو جتنا بے بس میں نے نبیل صاحب کو اس کیس میں دیکھا ہے, جتنا بے بس دیکھا ہے کہ نبیل صاحب نہیں, آپ نے میں دیکھیں نا اس نازک ایشو پہ میں نے آپ سے بحث نہیں کرنی, بٹ آپ نے کہا کہ حکومت کو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, حکومت کو بہت سارے کام کرنے چاہیے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ حکومت کچھ بھی نہ کرے, ٹارگٹ کلنگ میں کوئی بارے وہ بھی نہ کرے. شاہزیب کے ایشو پر ایک منٹ, میں اگر پہلی تاریخ کو میں سکندر جتوئی کو انٹرویو کر سکتا ہوں تو اس سے پہلے کوئی اور بھی جا کے سکندر جتوئی کو آپ کے اتنے اثر و رسوخ واقعی لوگ اس پہ بھی بات کر رہے تھے کہ اس کے بعد سکندر جتوئی صاحب ہوا ہو گئے, اس کے بعد ان کا ملنا مشکل ہو گیا, ان کے لیے چھاپے پڑے تھے. when you could reach him, why can't the other? وہی میں پہلی تاریخ کو میں نے ان کو انٹرویو کیا ہے, 24 تاریخ کو یہ معصوم بچہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے. 6 دن کسی نے جا کے باپ سے نہیں پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے تمہارا, کسی نے نہیں پوچھا. پہلی تاریخ کو میں انٹرویو کرتا ہوں, چیف جسٹس صاحب اس کو باقاعدہ اس کا نوٹس لیتے ہیں, اس کے بعد نہ سکندر جتوئی صاحب ملتے ہیں, نہ ان کے فون آن رہتے ہیں, پھر نہ شاہ رخ جتوئی کا پتہ چلتا ہے. اب یہ لاجک ہے کہ شاہزیب کا کیس اہم ہے, حکومت کو بہت سارے دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں تو کریں. ٹارگٹ کلنگ میں لوگ مرتے ہیں وہ نہیں ہوتا, شاہزیب کا قاتل نہیں پکڑا جاتا. حکومت کو بہت, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبیل قبول صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے بڑا بے بس دیکھا ہے نبیل قبول صاحب کو. آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں ہر کیس اگر ہے آپ کہہ رہے ہیں, بٹ دین اگین ہی ہیز ٹیکن دی اسٹیپ کہ وہ دیکھیں میں گورنمنٹ کے بے بس ہونے کی بات نہیں کر رہی, لیکن ہر ایک الگ بات ہے, ایکشن لینا الگ بات ہے. جس میں نے کہا, میں نے بھی آپ کے لیے میسج, میری بہن آپ ایک بات سنیں, آپ ایک سچے دل سے آپ بات کہیں گی. بالکل بولیں. میرے پاس سارے آئے, حکومت کیوں نہیں آئی؟ یہ نبیل قبول صاحب کے یہ رشتہ دار نہیں تھے, وہ نہیں آئے, وہ نہیں آئے آپ کے پاس, وہ نہیں آئے آپ کے پاس. نہیں یہ بات آپ غلط لے رہے ہیں. میں نے کہا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. آدھی بات آپ نے چھوڑ دی, آدھی بات وہ آپ میڈیا ٹرائل کی جو ایگزامپل دے رہے تھے تو خود کہہ چکے میرے شو میں کہ پیپلز پارٹی کی ہماری اپنی کوئی الگ پہچان. یہاں پہ کوئی اور تو نہیں بیٹھے, تو اورن صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جہاں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے نبیل قبول صاحب کون ہے, انہوں نے حکومت کی بات کی, انہوں نے کہا قبول صاحب میرے بیٹے کے خالو ہیں. مجھے پتا ہے, تو میں کہہ رہی ہوں وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ہے. اچھا اگر نون لیگ میں ہوتے تو نہ جاتے کیا؟ اگر نون لیگ میں تو کیا اپنے بندے کے آنے جاتے عمران صاحب پوائنٹ ہے کہ یہ پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ کون گیا کون نہیں. یہ ہماری سوچ ہے جو ہمیں چینج کرنا ہے. واقعی آپ کو اپنی سوچ چینج کرنی چاہیے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. وہ بھی تو پیپلز پارٹی بالکل بدلنی. آپ لوگ جو ساری بات کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے, لیکن یہاں پہ جو اورنگزیب صاحب کا شکوہ تھا, انہوں نے کہا کہ حکومتی کسی ایسے پورٹ فولیو رکھنے والے شخص نے ان سے اظہار افسوس نہیں کیا, کنڈیم نہیں کیا, ان کی طرف سے اٹینشن نہیں آئی. انہوں نے کہا نبیل صاحب اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہیں, ان کا یہ شکوہ ہے. بٹ مائی کوسچن